السلام علیکم۔ زمین پر موجود تمام مخلوقات میں سے سانپ ایک ایسا جانور ہے جو زلزلوں کو محسوس کرنے میں سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ جب زلزلہ آنے والا ہوتا ہے تو سانپ بلوں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ چاہے کتنی بھی سردی ہو یا گرمی، سانپ اس چیز کا احساس نہیں کرتے۔ بہت سے جانور انتہائی حساس حسی صلاحیت سے بھی لیس ہوتے ہیں جو قدرتی اشاروں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی لیے بالکل نظر آتا ہے کہ کچھ جانور زلزلے سے پہلے ہی جان لیتے ہیں کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی جانوروں کے بارے میں بتائیں گے، زلزلے اور قدرتی آفات آنے سے قبل ان کو کیسے پتہ چلتا ہے اور اس موقع پر وہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے، کیونکہ آپ کو اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ جانوروں میں قدرتی طور پر ایسا نظام موجود ہے جو انہیں آنے والی قدرتی آفات سے پہلے آگاہ کر دیتا ہے۔ سن 2004 میں انڈونیشیا میں زیر سمندر 9.1 شدت کے زلزلے سے جنم لینے والی سونامی نے بحر ہند کے آس پاس کے تمام ساحلی علاقوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ اس کے باعث درجنوں ممالک میں کم از کم 2,25,000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہلاکتوں کی بڑی تعداد کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ بہت سی آبادیوں کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی وارننگ نہیں دی گئی تھی۔ قدرتی آفات سے باقاعدگی سے متاثر ہونے والے بہت سے علاقوں میں ابتدائی وارننگ سسٹم ہی موجود نہیں تھا۔ سن 2017 میں ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کا کہنا تھا کہ تقریباً 100 ممالک کے پاس قدرتی آفات کے لیے کوئی بھی پیشگی انتباہی نظام موجود نہیں تھا، لیکن قدرتی آفات سے پہلے جانوروں میں دیکھے گئے اس رویے کے بارے میں سامنے آنے والے بیانات نے کچھ ماہرین کو سنجیدگی سے اس نظریے کی سائنسی وجوہات جاننے کی ترغیب دی ہے۔ ایکسپرٹ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا جانوروں میں قدرتی طور پر کوئی ایسا نظام موجود ہے جو انہیں آنے والے قدرتی آفات سے پہلے آگاہ کر دیتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا جانور انسانوں کے لیے قدرتی وارننگ سسٹم بن سکتے ہیں؟ ماہرین کہتے ہیں کہ جب پانی کی 30 فٹ اونچی لہریں ساحلی علاقوں سے ٹکرانے سے گھنٹوں پہلے کچھ جانوروں کو آنے والے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اینی شاہدین کے مطابق ہاتھی اونچی زمین کی طرف بھاگے، پرندوں نے نشیبی علاقوں میں اپنے گھونسلے چھوڑ دیے تھے اور کتے باہر نکلنے سے کترا رہے تھے۔ تھائی لینڈ کے ساحلی گاؤں بنگ کوئی میں مقامی لوگوں نے بتایا کہ ساحل پر بھینسوں کا ایک ریور اچانک شور و غل کرتے ہوئے سمندر کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر سونامی کے آنے سے چند منٹ قبل یہ بھینسیں قریبی پہاڑی کی چوٹی کی طرف دوڑی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ زندہ بچ جانے والے لوگوں نے گائے، بکریوں اور پرندوں جیسے جانوروں کو بھی دیکھا جو زلزلے کے بعد سونامی سے پہلے اندرونی علاقوں کی جانب جانے کی کوشش میں نظر آئے۔ سن 2010 میں سماٹرا کے قریب زیر سمندر زلزلے سے جنم لینے والی سونامی، جس کے نتیجے میں مینٹوائی آئرلینڈ پر تقریباً 500 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ یہاں بھی ہاتھیوں جیسے کچھ جانوروں کے بارے میں بتایا گیا تھا جیسے وہ اس بارے میں پہلے سے ہی علم رکھتے تھے۔ حال ہی میں ٹونگا فجی میں آتش فشاں پھٹنے سے 2 دن پہلے ایک کچھوے کو یو ٹرن لیتے دیکھا گیا تھا۔ قدرتی آفات سے پہلے جانوروں کے غیر معمولی رویے کا سب سے قدیم حوالہ 373 قبل مسیح میں ملتا ہے۔ گریک ہسٹورین تھوسیڈائیوس نے تباہ کن زلزلے سے چند دن پہلے چوہوں، کتوں اور نیلوں کے شہر چھوڑنے کی اطلاع دی تھی۔ سن 1805 میں نیپال میں آنے والے زلزلے سے قبل بیلوں، بیروں اور کتوں نے اکٹھے ہو کر شور و غل یعنی خطرے کی گھنٹی بجانا شروع کر دی تھی۔ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی کہیں قدرتی آفات کا پتہ لگانا مشکل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر زلزلے کے سینسر صرف اس وقت جھٹکے محسوس کرتے ہیں جب زمین کو جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں۔ قابل بھروسہ پیشگوئی کرنے کے لیے پیشگی سگنلز کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ ابھی تک سائنسدانوں کو ایسا کوئی سگنل نہیں ملا جو کسی بڑے زلزلے سے پہلے مسلسل ظاہر ہوا ہو۔ اسی لیے کچھ سائنسدان جانوروں کا برتاؤ دیکھ کر غیر روایتی طور پر سگنلز پر غور کرنا چاہتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت جتنی بھی ٹیکنالوجی موجود ہے، اس کے باوجود ہم زلزلوں یا قدرتی آفات کی صحیح پیش گوئی نہیں کر سکتے۔ ان کا اشارہ ان پرندوں کی نقل و حرکت کا جائزہ ہے جو دوران ہجرت بحر الکاہل سے گزرتے ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر طرح کے طوفان اور دیگر خطرات سے بچ نکلتے ہیں۔ 6 سال قبل جرمنی کے میکسی پلانک انسٹیٹیوٹ آف اینیمل خوئر کے مارٹن ویکلسکی پر تحقیق ایک ٹیم نے کی تھی۔ اس تحقیق
तहकीक के दौरान वस्ती इटली में जलजले से मुतासरा इलाके के एक फार्म पर मुख्तलिफ जानवर, गाय, भैंसें, बेर और कुत्तों की नकल और हरकत का जायजा लिया गया था। इस अमल को बायोलॉगिंग कहा जाता है। हर जानवर के साथ चिप्स नस्ब की गई थी। इन चिप्स में अक्टूबर 2016 से अप्रैल 2017 के दरमियान हर चंद मिनट के बाद कंप्यूटर्स को जानवरों की नकल और हरकत का डेटा भेजा जाता था। सरकारी अदाद और शुमार के मुताबिक इस अरसे के दौरान इस खित्ते में तकरीबन 18,000 से जायद जलजले रिकॉर्ड किए गए, जिनमें 0.4 शिद्दत के छोटे से झटके से लेकर 4.0 से ऊपरी दर्जे के दर्जनों जलजले भी रिकॉर्ड किए गए थे। माहिरीन को मिलने वाले शवाहिद के मुताबिक फार्म पर मौजूद जानवरों ने जलजले से 20 घंटे पहले अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया था। जिन जानवरों की निगरानी की जा रही थी वो सब के सब पहले के मुकाबले में 45 मिनट तक 50% ज्यादा मुतहरिक हो गए थे। इसी तरीके कार का इस्तेमाल करते हुए 8 में से 7 जलजलों की दुरुस्त पेशगोई की गई थी। साइंसदान अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आज जलजलों से पहले माहौल के इलेक्ट्रिक चार्ज में तब्दीली या वाइब्रेट जिसे जानवर महसूस करते हैं, आने वाले जलजलों के लिए वार्निंग का काम लिया जा सकता है। क्वेंटरी यूनिवर्सिटी में फिजिकल, जियोग्राफी और कुदरती खतरात के एसोसिएट प्रोफेसर मैथ्यू ब्लैकेट कहते हैं, साइंसी तौर पर जलजले से पहले के हालात के मुतालिक कोई दस्तावेजी मालूमात नहीं, लेकिन कुछ साइंसदानों के नजरिए के मुताबिक हो सकता है जानवरों ने जलजले से बचने का तरीकेकार तैयार कर लिया हो। वो कहते हैं कि शायद जानवर जलजले से पहले जमीन से आने वाली दबाई लहरों को महसूस कर लेते हैं, या जिस वक्त चट्टानें सकरना शुरू हो जाती हैं, इस वक्त वो इलेक्ट्रिक चार्ज में तब्दील या वाइब्रेशन को फॉल्ट लाइंस के तौर पर पहचानने की सलाहियत रखते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।